السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے اتحاد بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق 5 ایسی باتیں ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمان ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے۔ پہلی چیز توحید ہے کہ اگر توحید کو مکمل طور پر مانا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو تمام مسلمان متفق ہو جائیں گے۔ دوسری چیز قرآن کو اپنا دستور بنا لے۔ تیسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا عمل بنا لے۔ چوتھی چیز اور وہ ہے اخوت، بھائی چارگی، اور 5ویں چیز ہے ایک دوسرے کو ترجیح دینا، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دینا۔ صحابہ کرام کا یہی طرز تھا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہم اپنا لیں یا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں تو اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ میں صرف 2 چیزوں سے متعلق بات کروں گا، کیونکہ ہمارے دوسرے محترم فضیلت الشیخ حافظ نعیم صاحب موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سے مزید چیزوں کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ تم ایک ہی امت ہو، الگ الگ نہیں ہو، الگ الگ امتیں نہیں ہو، بلکہ تم ایک ہی امت ہو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، بس میری عبادت کرو۔ جب تم میری عبادت کرو گے تو پھر تم لوگ ایک پمفلیٹ پہ آ جاؤ گے، ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے، تم سب کا ایک ہی عقیدہ ہو جائے گا، تم سب کا ایمان یکساں ہو جائے گا، اور پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب اہل کتاب کو دعوت دی تو کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی۔ اور کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم اہل کتاب ایسی چیز کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو جب ہم عبادت ایک اللہ کی کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ایک ہو جائیں گے، اتفاق و اتحاد قائم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تین چیزوں پر راضی ہو گیا ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے تم سے راضی ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور 3 چیزوں کی وجہ سے وہ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔
ان میں سے جو چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے ان میں سے سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ تعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرنا. جب تم اس کی عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. تو اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے. جب ہماری توحید، جب ہمارا عقیدہ ایک ہو جائے گا، ہمارا نظریہ ایک ہو جائے گا، ہم خود بخود متحد ہو جائیں گے، ہم خود بخود اتفاق و اتحاد کی طرف آ جائیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ میں نیچے سے اوپر جاؤں گا. نیچے سے اوپر کا مطلب ہے سب سے پہلے مفسرین، پھر محدثین، پھر صحابہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤں گا تاکہ مسئلے کو آپ مکمل طور پر صحیح طور پر سمجھ لیں. مفسر و محدث احمد شاکر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتحاد و اتفاق اور اکٹھے ہونے کا حکم دے رہا ہے، اور تفرقہ بازی، اختلاف، فرقہ بندی سے منع فرما رہا ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ الْفِرْقَةَ، اس لیے کہ تفرقہ بازی اور اختلاف ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے. وَالْجَمَاعَةُ نِجَاتٌ، اور یہ جو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ہے یہ نجات کا رستہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالی ہمیں رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہا ہے. اور اس آیت کی تفسیر ایک اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ تم لا تفرقوا تبايعين المتبايعين الهوى والاغراض المختلفة، کہ دیکھو تم اپنی اپنی خواہشات اور الگ الگ مفادات کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ کی رسی کو نہ چھوڑنا. یہ خواہشات ہی ہیں، یہ الگ الگ مفادات ہی ہیں کہ ہم الگ الگ ہو گئے، ہم بٹ گئے. تو لہٰذا جب ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنے مفادات کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل کریں گے، اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان هذه الصراط محتضر تحضره الشیاطین، یہ صراط مستقیم ہے جس کے ارد گرد شیاطین موجود ہیں. ینادون عباد اللہ، اور وہ پکارتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہلم ھذا ھو الطریق، آ جاؤ یہی رستہ ہے. پھر فرمایا فاعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فإن حبل اللہ القرآن، اور اللہ کی رسی قرآن مجید ہے. تو یہ قرآن مجید ہی ہے جو اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے جو ہم میں اتفاق و اتحاد پیدا کر سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطبہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالجماعت والطاعت، کہ لازم پکڑو اجتماعیت کو اور اطاعت کو. اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو اور اجتماعیت کو لازم پکڑو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللَّهِ، کہ یہی دونوں چیزیں اللہ کی رسی ہیں، اُمِرَ بِهِ، اور انہی کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں
صحیح بخاری کی مختلف علماء نے شرح کی ہے، جن میں سے ابن بطال رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا عصمۃ لأحد، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے، کوئی عالم کسی دوسرے عالم سے، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت سے اتفاق و اتحاد نہیں رکھ سکتا الا فی کتاب اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ موجود ہے اس پر عمل کر کے اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے، او فی سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے، او یا فی اجماع العلماء علی معنی احدہما، اور علماء امت کا بھی ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ہی اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، الا خبردار، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک آدمی ہوں، میں ایک آدمی ہوں، اور دیکھو اللہ کا جو پیغمبر ہے یعنی فرشتہ ہے وہ آنے والا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، انا اترک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اور ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ پھر فرمایا فخذوا بہ، اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہی تمہارے لیے وافی ہے، اسی کی بدولت تم اتفاق و اتحاد کی طرف آ سکتے ہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے دوسرے شیخ نعیم صاحب، انشاءاللہ یوسف نعیم صاحب آپ سے مزید گفتگو فرمائیں گے، آپ تشریف فرما رکھیں۔ آئیے شیخ تشریف لائیے۔